اللہ 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 حدیث نمبر 73 عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی، اذا ماتا، جب مر جاتا ہے، عرض علیہ، پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے، مقعدہ، اس کا ٹھکانہ، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو، فمن اہل الجنہ، تو اہل جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی لوگوں میں سے ہو، فمن اہل النار، تو جہنمی والوں کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، فیقال، کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجے گا اس کی طرف، یا اٹھائے گا اس کی طرف قیامت کے دن۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام فرشتے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کرتے ہیں، جنت جہنم کا، وہ جنتی آدمی ہو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا وہ ٹھکانہ جنت میں ہے، تو وہاں آپ نے جانا ہے قیامت کے بعد۔ جہنمی آدمی اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ آپ کا جہنم کا ٹھکانہ ہے، آپ نے جانا وہاں ہے۔ تو جو جنتی آدمی ہے وہ سن کے خوش ہوتا ہے، وہ جہنمی دیکھ کے روزانہ پریشان ہوتا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ کانا، ان کا معمول تھا، اذا وقف علی قبر، جب وہ کھڑے ہوتے کسی قبر پر، بکا، وہ روتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ تر ہو جاتی ان کی داڑھی، فقیلا، کہا گیا، لہو، ان سے، تذکر الجنت والنار، آپ یاد کرتے ہیں جنت اور جہنم کو، فلا تبکی، اب روتے نہیں ہیں، وتبکی من ھذا، اور روتے ہیں اس سے، فقال، فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر، بے شک قبر، اول منزل من منازل الآخرہ، پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، فإن نجا منہ، اور کسی نے نجات پالی اس سے، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد والی زیادہ آسان ہوں گی اس سے، وإن لہ وإن لم ینجو، ان لم ہے یہ، اگر اس نے نجات نہ پائی، منہ اس سے، وإن لم ینجو، لم، اگر اس نے نجات نہ پائی اس سے، فما بعدہ، تو اس کے بعد والا، پھر بعد والی منزلیں، اشد منہ، زیادہ سخت ہوں گی اس سے، وقالا، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، منظراً، کوئی منظر، قط، کبھی، الا، مگر، والقبر، قبر، افظع منہ، زیادہ خوفناک ہے اس سے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے معمول تھا، جب بھی کسی قبر کے پاس وہ کھڑے ہوتے، اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس آدمی نے اس سے نجات پالی تو بعد کی منزلیں اس کے لیے اس سے ذرا آسان ہو جائیں گی، اور جو اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کی بعد کی منزلیں اس سے اور ذرا اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ اور پھر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے خوفناک منظر قبر کا منظر ہے۔ اب دیکھیں صحابی رسول نے ایک حدیث سنی، کتنا وہ اس سے اثر لیا، کہ جب بھی قبر پاس جاتے تھے تو روتے رہتے تھے۔ تو ہم بھی دیکھیں ہماری کی کیفیت ہے یا نہیں، ہماری کیفیت یہ نہیں ہے، تو ہم دعا کریں اور کوشش کریں ہماری بھی کیفیت پیدا ہو، یہ کیفیت پیدا ہوگی پھر آدمی گناہوں سے بچے گا اور اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہوں گے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، آدمی سنے اور انسنی برابر کر دے، پھر آدمی نہ صحیح عمل کرتا ہے نہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اگلی حدیث عن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب حضور فارغ ہوتے تھے میت کے دفن سے، وقف علیہ، کھڑے ہوتے تھے قبر پر، تو ادھر کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ استغفروا لاخیکم، تم استغفار کرو اپنے بھائی کے لیے، ثم صلوا له بالتثبیت، پھر سوال کرو اس کے لیے ثابت قدمی کا، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ حضور قبر سے پہ کھڑے ہوئے دفن سے، میں کہ بھی ٹھہر جاؤ، اپنے مردہ بھائی کے لیے استغفار کرو اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس سے سوالات ہو رہے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ سوالات ہو رہے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا دفن کرنے کا کچھ دیکھا بھی ٹھہرنا چاہیے، اور اتنا ٹھہریں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ذبح کر کے اسے گوشت تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے وہاں، بہتر ہے یہ، تاکہ مردہ جو جواب دے رہا ہے وہ وحشت محسوس نہ کرے، ڈر خوف میں مبتلا نہ ہو، اسے کچھ انس رہے لوگوں کے ٹھہرنے سے اور جواب صحیح دے سکے۔ تو جیسے دنیا کی حقیقت ہے نا میں نظر آتی ہے، آخرت قبر بھی حقیقت ہے، اللہ کے نبی ہم بتا رہے ہیں۔ عن جابر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں خرجنا، ہم نکلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی طرف، حین توفیہ، جب ان کی وفات ہوئی، فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز پڑھی ان پر، وضع فی قبرہ، رکھے گئے اپنی قبر میں، وسویہ علیہ، اور مٹی میں برابر کر دی گئی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سبحان اللہ کہا، فسبحنا طویلا، ہم نے بھی کافی دیر سبحان اللہ کہا، ثم کبر، پھر حضور نے اللہ اکبر کہا، فکبرنا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، فقیل، کہا گیا یا رسول اللہ لما سبحتا، کیوں سبحان اللہ کہا آپ نے، ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فقال، فرمایا کہ لقد تضايق، تنگ ہو رہی تھی، علی عبد حاضر العبد الصالح، اس نیک بندے پر، قبرو، اسی قبر، حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے اس میں کشادگی فرما دی اور تکلیف دور کر دی۔ تو صحابی رسول تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضور نے جنازہ پڑھایا ان کا، پھر قبر میں رکھا گیا تو قبر مٹی برابر کر دی گئی، پھر حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کافی دیر پڑھتے رہے، پھر حضور نے پڑھا اللہ اکبر، صحابہ کرام بھی اللہ اکبر پڑھتے رہے، پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے نیا کام کیا ہے، آپ نے کافی دیر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کیوں پڑھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا تو قبر کشادہ ہو گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دیکھیں مشہور صحابہ کرام میں سے تھے، غزوہ بدر میں شریک رہے، اور 5 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اب اور حضور نے 70,000 فرشتوں نے ان کی جنازے میں شرکت کی ہے، آسمان دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے، لیکن پھر بھی قبر کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا ان کو، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اتنے فضائل حاصل ہونے کے باوجود انہیں تنگی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمیں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ جی ہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری حفاظت فرما۔ عن اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ، حضور کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، فذکر فتنۃ القبر، آپ نے ذکر فرمایا قبر کی آزمائش کا، التی یفتن فیہا المرء، جس آزمائش میں آدمی مبتلا کیا جاتا ہے، فلما ذکر ذالک، جب حضور نے ذکر فرمایا اس کا، زج المسلمون زجا، تو مسلمان چیخ اٹھے، کوہرام مچ گیا۔ حضور نے قبر کے حالات بیان فرمایا، صحابہ کرام نے بیان میں قبر میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اتنے حالات بیان کے صحابہ کرام چیخیں مارنے لگ گئے کہ ہمارا وہاں کیا بنے گا۔ تو حضور نے آخرت سے ڈرایا بھی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کل ہم اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ بس اللہ ہمیں معاف کر ہی دے گا، اور اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ گناہ اور ذمہ داریاں اپنی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ غلط طرز عمل ہے کہ آدمی ایک ہی پہلو دیکھتا رہے اور پھر گناہ میں مبتلا رہے، فرائض ادا نہ کرے۔ ہاں آدمی پوری احتیاط کرے، پھر کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی پھر رحمت سے امید رکھ توبہ کر لے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی ڈراتے بہت زیادہ ہیں، مولوی بہت ڈراتے ہیں، ابھی دیکھ کون ڈرا رہے ہیں جی؟ اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں دیکھیں، اتنا ڈرایا کہ صحابہ کرام رو پڑے، چیخیں نکل گئی۔ بتائیں، دونوں پہلو دیکھنا ضروری ہیں، ترغیب بھی اور ترہیب بھی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ عن زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی نجار، بنی نجار کے باغ میں تھے، حائط کا معنی باغ، علی بغلۃ لہو، اپنی خچری پر سوار تھے، ونحن معہ، اور ہم آپ کے ساتھ تھے، اذ حادت بہ، اچانک وہ بد کی آپ کو لے کر، خچری بد کی، اچھلی کودی، فقارت تلکی ہی، قریب تھی کہ آپ کو گرا دیتی، وَإِذَا أَكْبُرٌ، اچانک قبریں تھیں، ستۃ 6 او 5 یا 5، فقالا، فرمایا کہ من یعرف اصحاب هذه الاقبر، حضور میں کون جانتا ہے ان قبر والوں کو؟ قال رجل، نے ایک آدمی نے کہا انا، میں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ فمتا ماتو، کب مرے ہیں یہ لوگ؟ قال، اس نے کہا فی شرک کے زمانے میں، یہ شرک کی حالت میں۔ فرمایا کہ ان هذه الامه،
بے شک یہ لوگ تبتلا فی قبوریہا مبتلا کیے گئے ہیں اپنی قبروں میں. فلولا اللہ تدافنوا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے لدعوت اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سنا دے قبر کا عذاب الذی اسمع منہ جو میں سنتا ہوں قبر سے. ثم اقبل علینا بوجہہ پھر آپ متوجہ ہماری طرف اپنے چہرہ مبارک سے میں تعوذ باللہ من عذاب النار تم پناہ مانگو اللہ کی آگ کے عذاب سے. قالوا لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آگ کے عذاب سے. قال تعوذ باللہ من عذاب القبر فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کی قبر کے عذاب سے. لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے. قال تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها ما بطن اللہ کی پناہ مانگو تم فتنے سے جو ظاہر ہے اس سے بھی جو چھپا ہوا ہے اس سے بھی. قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها ما بطن لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں فتنے سے جو ظاہر ہے اس سے بھی جو چھپا ہوا ہے اس سے بھی. قال فرمایا تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے. قالوا لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے. تو واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے اور آپ بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزرے تو آپ کھچری پہ سوار تھے. تو کھچری وہ تو اچھلنے کودنے لگی سرکشی کرنے لگی اتنی اس نے سرکشی کی کہ آپ گرنے قریب ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں 5-6 قبریں تھیں تو صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ قبریں کس کی ہیں جب جانتے ہو یہ لوگ کب فوت ہوئے ہیں. ایک صحابی نے کہا جی ہمیں جانتا ہوں یہ زمانہ شرک میں یہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں. تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے میں تمہیں قبر کا عذاب اللہ کہتا اللہ دکھا دے ان کو جیسے میں دیکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم جہنم سے. پھر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے. پھر فرمایا ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. ظاہری فتنے کون سے جو ظاہر ہوتے ہیں فتنے چھپے ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری باطنی فتنوں سے. پھر فرمایا دجال فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں دجال کے فتنے سے. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے جو ہمیں متوجہ کرنے والی ہے. قبر کا عذاب برحق ہے جانوروں کا نظر آتا ہے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا اور آپ وہ سنتے تھے. تو اللہ نے پردے میں کیوں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ دفن کرنا نہ چھوڑ دیں مردوں کو. اگر ایک آدمی پر چل جائے کہ جی میرے والد کے گناہ ہیں اور میں دفن کروں اور مجھے وہ فلاں کا عذاب نظر آ رہا ہے اس کو عذاب ہوگا وہ دفن کرے گا والد کو نہیں دفن کرے گا. بیٹے کو دفن نہیں کرے گا بیٹا باپ کو دفن نہیں کرے گا. شوہر بیوی کو دفن نہیں کرے گا. یہ تو گناہ گار تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی روزے نہیں رکھتی تھی اس کو تو عذاب ہوگا. اب عذاب چھپا ہوا ہے ہمیں امید ہوتی شاید اللہ تعالیٰ کسی نیکی وجہ سے معاف فرما دے. والد صاحب میں فلاں نیکی بھی تھی چلو گناہ تو نیکی بھی تو تھی نا. تو اللہ نے اس حکمت کی وجہ سے قبر کا عذاب پردے میں رکھا ہوا ہے ہمیں دکھاتے نہیں ہیں تاکہ ہم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.